ناظرین اب آتے ہیں کہ دجال کو انسان کس بنیاد پر قرار دیا گیا، یعنی دجال کو انسان ثابت کرنے یا دجال کے انسان ہونے کے عقیدے کی وجہ کیا بنی؟ وہ کون سی روایت ہے جس کی بنیاد پر دجال کو ایک انسان قرار دیا گیا، بلکہ نہ صرف انسان قرار دیا گیا بلکہ ایک معین شخصیت جو کہ ایک جزیرے پر قید ہے؟ یہ تاثر، یہ عقیدہ، یہ نظریہ پوری دنیا میں پھیلا دیا گیا۔ دجال کو انسان سمجھنے اور دجال کا انسان ہونے کا نظریہ ایک ایسی روایت بنی جس میں ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ مذکور ہے۔ ناظرین یہ ایک ہی واقعہ ہے لیکن مختلف راویوں سے بیان ہونے کی وجہ سے یہ مختلف روایات کی صورت میں ہم تک پہنچتا ہے، اور پھر مختلف راویوں سے بیان ہونے کی وجہ سے روایات میں ایسی خامیاں موجود ہیں، اس واقعے کے اندر ایسی خامیاں اور ایسے تضادات موجود ہیں جن کی وجہ سے تحقیق کرنے والوں نے ایسی تمام روایات کا سرے سے نہ صرف انکار کر دیا بلکہ انہیں من گڑت قرار دیا۔ اور بلا شک و شبہ اگر کوئی انسان، کوئی شخص غیر جانبدارانہ تحقیق کرے تو اسے من گڑت ہی قرار دے گا، مگر اس کے باوجود وہ تمام لوگ جنہوں نے دجال کو ایک انسان قرار دیا وہ اسے صحیح قرار دیتے ہیں۔ صحیح قرار دینے کی وجہ ہی یہی ہے کہ ان کے پاس دجال کو انسان قرار دینے کی واحد یہی ایک دلیل ہے۔ اگر وہ بھی اس کو من گڑت قرار دیں تو ان کے دجال کے بارے میں تمام تر عقائد و نظریات کی عمارت زمین بوس ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی ضد پر ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ اسے من گڑت قرار دینے کو تیار ہی نہیں ہے۔ ناظرین اس روایت پر اعتراضات کرنے والوں نے جو سوالات اٹھائے وہ حقیقتاً ایسے ہیں کہ ان کا جواب دینا اس وقت تک ناممکن ہو جاتا ہے جب تک کہ آپ اس بات پر بضد رہیں یا بضد رہا جائے کہ اس روایت کا ایک ایک لفظ صحیح ہے۔ لیکن اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ روایت میں ایسی کمزوریاں اور خامیاں تو موجود ہیں مگر اس کے باوجود جو واقعہ ان روایات میں بیان ہوا ہے اس میں کسی حد تک صداقت ضرور موجود ہے، تو اس صورت میں اس روایت پر اٹھنے والے تمام تر اعتراضات کے تسلی بخش جوابات دیے جا سکتے ہیں۔ ناظرین اعتراضات اٹھانے والا فریق چاہتا ہی یہی ہے کہ اس روایت کو یا اس میں جو واقعہ بیان ہوا ہے اس کو صحیح ماننے والے یہ بات تسلیم کریں کہ اس میں یا ان روایات میں ایسی کمزوریاں، خامیاں موجود ہیں، تو اس کے بعد اس روایت کے صحیح ہونے کی بنیاد ہی ختم ہو جائے گی اور ساری بحث ہی ختم ہو جائے گی، اور اسی خوف سے اس روایت کو صحیح ماننے والے اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں کہ روایت میں خامیاں اور کمزوریاں موجود ہیں، کیونکہ اگر وہ اس بات کو مان لیں تو ان کے پاس اس روایت کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل باقی نہیں رہے گی۔ یوں ان کے دجال کے بارے میں یہ عقائد زمین بوس ہو جاتے ہیں کہ دجال ایک انسان ہے، اور یہی وہ نہیں چاہتے کہ ایسا ہو، اور ایسے تمام کے تمام لوگ خواہ ان کا کسی بھی فرقے سے تعلق ہو وہ روایات کے ایسے تراجم و تشریحات کرتے ہیں جن سے نہ صرف روایت کے اصل متن میں پیدا ہونے والے تمام تر سوالات غائب کر دیے جاتے ہیں بلکہ دجال کو انسان ثابت کرنے والے اپنے نظریات کو ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتے ہیں جو محض ترجمے کی حد تک سخت دھوکے پر مبنی ہوتی ہے۔ اگر اس روایت کے اصل متن عربی کو دیکھ لیا جائے تو پتہ چلے گا کہ یہ علماء کے نام پر طبقہ جان بوجھ کر علم کے باوجود سادہ لو عوام کو کتنا عظیم ترین دھوکہ دے رہا ہے، نہ صرف اپنی آخرت تباہ کر رہا ہے بلکہ لا تعداد انسانوں کی آخرت سے بھی کھلواڑ کر رہا ہے۔ اور ناظرین عوام بھی آنکھیں بند کر کے ان کے تراجم و تفاسیر و تشریحات پر ایسے ایمان لے آتی ہے اور لا رہی ہے جیسے کہ یہ اللہ کے مابعوث کیے گئے انبیاء ہوں، اللہ کے رسول ہوں۔ ہم صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل سے نہ صرف اس روایت کی بنیاد پر دیے جانے والے دھوکوں کو افشا کریں گے بلکہ اس واقعہ کی حقیقت کیا ہے اس کو بھی ہر لحاظ سے ایسے کھول دیں گے کہ کسی قسم کا بھی کوئی ابہام باقی نہ رہے، اور اللہ کے فضل سے کوئی ابہام باقی نہیں رہے گا، ایک ایک بات کھل کر واضح ہو جائے گی۔ ناظرین سب سے پہلے ہم اس روایت پر تحقیق کریں گے کہ آیا اس روایت کی کوئی وقت ہے بھی یا نہیں، آیا کہ یہ روایت قابل تسلیم ہے بھی یا نہیں۔
تاکہ اس روایت کی وجہ سے علماء دجال کے دھوکے میں مبتلا لوگوں کے لیے کسی بھی لحاظ سے کوئی بھی پریشانی باقی نہ رہے اور ساری حقیقت کھل کر سامنے آ جائے۔ اور اس بات کے پیش نظر سب سے پہلے اس روایت کو پڑھنے سے جو سوالات سامنے آتے ہیں ہم ان سوالات کو سامنے رکھیں گے۔ اس کے بعد ہم اس روایت میں بیان کیے جانے والے واقعے کی حقیقت کو کھول کھول کر بیان کریں گے۔ اس لیے ہم سب سے پہلے ایسا کرتے ہیں کہ جن کتب روایات یعنی کتب احادیث میں یہ روایت مذکور ہے ان کتب کے صفحات کو انہی لوگوں کے تراجم کے ساتھ ہم سکرین پر پیش کرتے ہیں تاکہ تمام ناظرین اس روایت کو جہاں جہاں جس کتاب میں بھی یہ آئی ہے اس کو اپنی آنکھوں سے خود پڑھ سکیں۔ اس کے بعد ہم اس پر اٹھنے والے سوالات کو سامنے لائیں گے۔ ناظرین، ہم وقت کی بچت کے لیے سکرین پر اس روایت کو تھوڑا تیزی سے پیش کریں گے، لیکن آپ اسے پڑھنے کے لیے سکرین کو روک روک کر تسلی سے پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت سکرین پر جو روایات آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ صحیح مسلم کی ہیں اور انہی لوگوں کے تراجم آپ ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، اب جو روایات سکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ سنن ابو داؤد کی ہیں، یعنی ابو داؤد کی۔ اب جو روایات آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہیں وہ مسند احمد بن حنبل کی ہیں، مسند احمد کی۔
اس وقت جو سکرین پر آپ کو روایت نظر آ رہی ہے وہ ابن ماجہ کی ہے۔ ناظرین، ان روایات کو آپ خود پڑھ چکے